وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ پہلے 4 لیکچر کے درمیان اس دوران ہم نے تجوید کے بنیادی قواعد سیکھے۔ تجوید کی جو تعریف تھی، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا کہ تجوید ترتیل کیا ہے، کہ سب سے پہلی چیز مخرج سے، حروف الحاجہ کو صحیح طریقے سے مخرج سے ادا کرنا۔ دوسری چیز جملہ صفات کا بیان کرنا، ان کا ادا کرنا۔ تیسری چیز رموز اوقاف، ان کا پتہ ہونا۔ یہ 3 باتوں کا ذکر تفصیلاً زبانی طور پر بھی اور عملی مشق کے ذریعے بھی کر لیا ہے۔ آئیے لحن کا بیان کرتے ہیں۔ لحن کے لغوی معنی ہے غلطی کرنا۔ اب یہ جو مخرج، صفات اور رموز جو ہم نے پڑھی ہیں، رموز الاوقاف، اگر ان کو صحیح طریقے سے نہ پڑھا جائے تو پھر ہم قرآن میں غلطیاں کریں گے۔ یہ غلطیاں کیا کہلاتی ہیں؟ لحن کہلاتی ہیں۔ یہ لحن قرآن مجید کو قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ لحن۔ جو قواعد تجوید ہم نے سیکھے ہیں، کون کون سے؟ مخرج، صفات اور رموز اوقاف۔ لحن کی 2 میجر قسمیں ہیں۔ پہلے کیا ہے؟ لحن جلی، اور دوسرا لحن خفی۔ آئیے لحن جلی کے معنی کیا ہے؟ کہ واضح اور بڑی غلطیاں، حروف کے مخارج، صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا، یعنی یہ لحن جلی کی مختلف قسمیں ہیں۔ آئیے دوبارہ لحن جلی کو ذرا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ لحن جلی کس کو کہتے ہیں؟ بڑی غلطی کو، نمایاں ہو اور واضح غلطیاں۔ بڑی، نمایاں اور واضح غلطیوں کو کیا کہتے ہیں؟ لحن جلی کہتے ہیں۔ مخارج کے اعتبار سے، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کہ لحن جلی مخارج کے اعتبار سے، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ جیسے خوف کو کاف سے بدل دیا، جبکہ قاف کیا ہے؟ موٹا ہے، اور کاف کیا ہے؟ باریک ہے۔ قاف کو کاف سے بدل دیا۔ ہم مخرج جب پڑھ رہے تھے تو ہمیں پتہ تھا کہ ان کے مخرج بالکل ہی قریب قریب ہیں۔ ہا کو ہا سے بدل دیا، ہا کو ہا سے بدل دیا، ہا کو ہا سے بدل دیا۔ اسی طریقے سے ضاد کو ضا سے بدل دیا، ضاد کو زا سے بدل دیا۔ اسی طریقے سے تا کو تا سے بدل دیا، پا تا پا تا غز۔ اب دیکھیں کیسے یہ لحن جلی ہوتی ہے، بڑی اور نمایاں واضح غلطیاں۔ خل کے معنی کیا ہے؟ کہہ دیجئے۔ اب اگر ہم اس خاف کو کاف سے بدل دیں گے تو کل، اس کے معنی ہو گئے کھاؤ۔ آئیے اس کو، اسی لحن جلی کو ایک بہت ہی، یعنی جو ایک صورت ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ اگر ہم اس کو قل کو اس کے صحیح مخرج سے نہیں ادا کریں گے تو جس کے معنی کیا ہوگا؟ کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے۔ اگر ہم کہہ دیں گے قل هو اللہ احد، یعنی قل کے قاف کو صحیح مخرج سے پور کر کے ادا نہیں کریں اور یوں پڑھیں کہ قل هو اللہ احد، تو اس کے کیا معنی ہو جائیں گے؟ کہ کھاؤ وہ اللہ یکتا ہے۔ تو اندازہ کریں کہ اگر مخرج کا خیال نہ رکھیں تو خاف کاف بن گیا، کاف خاف بن گیا۔ تو
قل کو کل بنا دیا اور قلب کو قلب بنا دیا. تو یہ میجر غلطیاں ہیں، یہ لہن جلی ہیں، یہ مخرج کی غلطیاں ہیں. دوستو اس کا ہمیں خیال کرنا ہے. جیسے قلبن کے معنی کیا ہیں؟ دل، اور قلبن کے معنی کتا. اب آپ اندازہ کر لیں کہ کہاں قلبن دل اور کہاں قلبن کتا. اگر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پس اس کی مثال کتے کی مانند ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اس کی مثال کتے کی مانند ہے، اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس کو؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، پس اس کی مثال دل کی مانند ہے. تو یعنی دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یہ قاف اور کاف ایک اگر مخرج ہم مخرج الفاظ ہے، اگر ان کی صحیح ادائیگی نہ کی جائے تو کیسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. لہن جلی کی ایک اور غلطی کیا ہے کہ ہر حرف کی آواز جدا گانا ہوتی ہے. اگر وہ صحیح ادا نہ ہو تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. ذلّا وہ ذلیل ہوا، ذلّا وہ پھسلا، ذلّا وہ گیا، ذلّا وہ گمراہ ہوا. دیکھیں کیسے یعنی وہی الفاظ ہیں زال، ذا، وا، ضاد، اور اگر ان کو تھوڑے تھوڑے سے طریقے سے غلط مخرج سے پڑھے تو ان کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. زبان کی نوک ثناء کی جڑ سے اگر جب ٹکراتی ہے، جب اس کے ساتھ لگتی ہے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ تا، پا. اب تا کیا ہے؟ وہ باریک ہے، بغیر جھٹکے والا ہے، اور پا موٹا ہے اور جھٹکے والی ہے. دیکھیں ہے تو وہی مخرج کہ ثناء زبان کی نوک ثناء کی جڑ سے جب ملتی ہے تو یہ دو حرف ادا ہوتے ہیں. ایک کون سا ہے؟ اب تا باریک ہے اور بغیر جھٹکے والا ہے، جبکہ پا موٹا ہے اور جھٹکے والا ہے. پا، تا، پا، تا، پا. تو دوستو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت تجوید کے قاعدوں کا خیال کرنا ہے. تجوید سے پڑھنا سیکھنا، جیسے ابھی ہم خود پڑھ چکے کہ اس کا سیکھنا فرض کفایہ اور اس پر اس کے تھرو تلاوت کرنا فرض عین ہے. تو دیکھیں زبان کی جب یعنی جڑ کوے کے قریب جب نرم تالو سے لگے گی تو قاف ادا ہوتا ہے، اور جب یعنی سخت تالو سے لگے گی تو کاف ادا ہوتا ہے. یعنی ہم مخرج الفاظ ہیں، بہت ہی تھوڑا سے فاصلے، لیکن کیسے ادا ہوتے ہیں یہ کہ ایک جو ہے وہ موٹا پڑا جاتا ہے اور ایک باریک. خوف، خوف موٹا اور کاف باریک. خوف، خوف، کاف، خوف، کاف. ملتی جلتی آوازوں والے حروف میں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. جیسے ابھی خوف، کیسے؟ خوف موٹی اور جھٹکے والی، کاف باریک اور بغیر جھٹکے والی، ہا، 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 ہا درمیانی حلق سے رگڑ کھا کر نکلتی ہے، اور ہا، 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 ہا ہائے کی ہا کی طرح ہوتی ہے. یعنی اندازہ کریں کیسے یہ حروف حلقی ہم ادا کرتے ہیں، اور اگر ان کو ذرا سا غلط ادا کریں گے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. حرکات کو مجہول پڑھنے اور کھینچنے سے بچنا چاہیے. مثلا زبر، زیر اور پیش کو مجہول نہیں کرنا ہے. کیسے؟ اب دیکھیں یعنی یہ وہ آیت ہے الحمدللہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. سورہ فاتحہ اوپننگ سورہ آف دا قرآن. کیسے پڑھتے ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے جو حرف کے اوپر جو زبر زیر پیش ہے اس کو اتنا ہی ادا کیا. اگر ہم یہاں پہ زبر زیر پیش کو کھینچ دیں گے، بڑھا دیں گے، لمبا کر دیں گے تو پھر اس کی کیفیت کچھ یوں ہو جاتی ہے کہ یعنی حرکات کو کھینچنے سے بچیں، کیونکہ اگر زبر پر الف ڈال دیا، زیر میں یا ڈال دیا اور پیش میں واو ڈال دیا تو اب وہ اس کی شکل کیسے ہو جائے گی؟
الحمدللہ، یعنی دیکھیں کہاں سے کہاں چلے گئے، یعنی لہن جلی کر بیٹھتے ہیں ہم، تو جو کہ الحمدللہ رب العالمین آرام سے پڑھیں، کوئی اس میں کھینچنے کی، کوئی اس میں دوسری چیزوں کی ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ملتی جلتی آوازوں والے حروف کیسے ہیں دیکھیں، اب زال باریک ہے اور نرم ہے، ز باریک ہے اور سیٹی والا ہے، موٹی اور نرم ہے، واد موٹی نرم اور جماؤ والی، یعنی سب سے مشکل لفظ ہے واد ضاد، تو ان کو ادا کرنے میں یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ حمزہ سخت اور جھٹکے والی، عین قدر نرمی اور بغیر جھٹکے والی، پا باریک اور بغیر جھٹکے والی، پا موٹی اور جھٹکے والی، فا باریک اور نرم، سین باریک اور سیٹی والی، فواد موٹی اور سیٹی والی۔ دیکھیں یعنی سین اور فواد دونوں سیٹی والے ہیں، سین باریک ہے اور سیٹی والی ہے، اور فواد موٹی اور سیٹی والی، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ورنہ یہ لہن جلی کے سلسلے میں آ جائیں گے۔ کسی حرف کو بڑھا دینا یا بیجا کھینچ دینا، مثلا لام کے معنی ہے یقیناً، اور لا کے معنی ہے نہیں، لا سب جانتے ہیں کہ لا کا مطلب نہیں ہے، اور لام کے معنی ہے یقیناً۔ ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، اب دیکھیں اس کے کیا معنی ہے، بے شک یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ اب اسی لفی کو لا کو کھینچ دیں گے تو کیا ہو جائے گا، ان الانسان لفی خسر، لفی خسر، ان الانسان لفی خسر۔ دیکھیں یہ چھوٹی سی غلطی کی تو اس کے معنی تبدیل ہو گئے، یقیناً انسان خسارے میں نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، ان الانسان لفی خسر، اور ہم نے اس کو تجوید کی غلطی کر کے تھوڑا سا لا کو بڑھا دیا تو لا کر دیا نہیں کا مفہوم ادا ہو گیا، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر۔ تو دوستو ان چیزوں سے بچنا ہے، لہن جلی سے بچنا ہے۔ پہلی غلطی کیا ہوتی ہے کہ کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا، جیسے علیم علیم، عین کو حمزہ میں بدل دیا، علیم علیم علیم۔ کسی حرف کو اس کے اصل مقدار سے گھٹا کر پڑھنا، جیسے نسیہ، یا کے ساتھ ایک الف ہے آپ نے نسیہ کر دیا، یعنی وہ الف جو ایک اس کے ساتھ پڑھنا تھا اس کو آپ نے نہیں پڑھا تو اس کی مقدار کو گھٹا دیا، یا اس کی مقدار کو اصل مقدار سے بڑھا کر پڑھنا، جیسے خالہ ہے تو اس کو خالہ خالہ خالہ، یعنی خالہ ہے، اب ہم نے بے دہانی میں، کسر نفسی میں، بے خیالی میں ہم نے خالہ کو کیا پڑھ دیا، خالہ، تھوڑا سا کھینچ دیا، تو گھٹانا بڑھانا اور حرف کو بدل دینا یہ لہن جلی ہیں۔ چوتھی لہن جلی کی غلطی کیا ہوتی ہے کہ متحرک حرف کو ساکن اور ساکن کو متحرک کر دینا، جیسے حسدن، حسدن دال دو زبر دن، اب حسدن، اب حسدن کو حسدن، سین پہ زبر ہے وہاں پہ ہم نے سکون لیا ہے حسدن، اور جالنا جالانا کر دیا، جالانا جالنا جالانا جالنا جالانا، حسدن حسد حسدن حسدن حسدن، جالنا جالانا۔ مشدد حرف کو مخفف پڑھنا اور مخفف حرف کو مشدد پڑھنا، جیسے عدت کو عدت، تاسف کو تاسف، یعنی جہاں مشدد تھا وہ مخفف کر دیا، جہاں مخفف تھا وہ مشدد کر دیا۔ تو ان دوستوں ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے کہ لہن جلی کی جو غلطی ہوتی ہے اس کا حکم کیا آتا ہے کہ لہن جلی کا ارتکاب بالاتفاق حرام ہے،
چاہے جان بوجھ کر ہو، سستی و کاہلی سے ہو، دونوں صورتوں میں گناہگار ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جہاں ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کا ارشاد ہے کیا کہ الف لام میم، الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، میم ایک لفظ ہے، اور ہر لفظ پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو تجوید کے غلط طریقے سے پڑھیں گے تو یہی نیکیاں ہمارے لیے کس میں تبدیل ہو رہی ہیں؟ گناہوں میں بدل رہی ہیں، تو حرام میں بدل رہی ہیں۔ تو دوستو ان چیزوں کا ہمیں سختی سے خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ غلطیاں چھوٹی چھوٹی جو انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی اگر ہم کریں گے تو ہم لہن جلی کے مرتکب ہو جائیں گے۔ دوسرا لہن خفی ہے، یعنی لہن خفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ اور چھوٹی چھپی ہوئی غلطیاں۔ تلاوت میں حسن پیدا کرنے والی صفات عارضہ میں غلطی کرنا، جیسے غنہ کی جگہ غنہ نہ کرنا، جہاں غنہ نہیں کرنا تھا وہاں غنہ کر دینا۔ اس طرح جس لفظ کو پر پڑھے جانے والے حرف کو باریک پڑھنا اور باریک پڑھے جانے والے لفظ کو پر پڑھ دینا۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو قرأت کے دوران کی جاتی ہیں، تو ان کا حکم کیا ہے کہ یہ مکروہ ہیں۔ دوستو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔